پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کرے خود بھی مر گئی ہو, جب بچے کو مارا ہے, قتل کیا, تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی, لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا حکومت کو برا بلا کہنے کا یہ موقع نہیں ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا, اس موقع پہ حکومت کو برا بلا مت کہو, اس موقع پہ نہیں کہو. یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برا بلا کہنے کا ہے. تم سے 2 ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, ذرا سی ٹینشن. آج دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہو نا, آپ بھیک مانگو, لوگ روٹی کھلا ہی دیتے ہیں. ہوٹل میں جاؤ 10 آدمیوں سے مانگو کہ ایک تو کھلا ہی دے گا. اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے. ساری ہوس ہے, ہوس, زیادہ سے زیادہ چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں؟ ٹینشن میں. ہمارے یہاں کے واقعات ہیں. میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا, بندے میرے پاس آئے, مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل. میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے, بہت سارے لوگ زکوٰۃ مجھے دے دیتے ہیں اپنی, کہ آپ کو کوئی مستحق ملے تو دے دینا, صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں. تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی. مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں, یوں پریشان, مجھے لگا بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی. پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں, یار یہ ٹینشن. میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی, ابھی کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں افورڈ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو, بچوں کو پڑھاؤں نہیں میں نے کہا نہیں پڑھاؤں. میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا, ان کو بھی بھیکاری بنانا, اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جیے اور کدال چلائے, ٹماٹر بیچے. اللہ کو وہ ٹماٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, خدا کی قسم وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہ گنا زیادہ کامیاب ہے, جو زکاتیں لوگوں سے لے لے کے PhD اسکالر بن جائے. اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہم نے کامیابی اور ناکامی یونائٹڈ نیشن سے نہیں پوچھنا, صحیح ہے نا, یا مغربی اہل مغرب سے یا لبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے. ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ کی نظر میں عفیف پاک دامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جاہل کا جاہل ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں, کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے, بری بات ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. اور جس نے بھیک جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا, اس کے پاس ساری نالج ہے, لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیکنالوجی کی نالج سے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں. تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں. مثال کی مثال مسالوں کی طرح ہوتی ہے. جتنا ڈالو گے نا بیان میں, تو جیسے مسالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالا ہوتا ہے, ہضم بھی ہوتا ہے. میں جو بیان میں مسالے ڈالتا ہوں نا, وہ آرگینک مسالے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. وہ امپورٹڈ مسالے نہیں ہوتے کہ فلاں انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلاں کی کتاب سے پڑھ, وہ ہماری مثالیں ہوتی. تو آرگینک دیسی مسالے ہیں, اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں کیا دے رہا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا. ابے تم بھی پاگل ہو ہیں, ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے رہا. ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے. گھر میں بوڑھے ابا ہیں, اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے. باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے. یہ بھی تو ایک علم ہے نا. اس کے پاس یہ علم نہیں ہے. اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے, کبھی گھوسے مارتا ہے, کہ یہ پڑا رہتا ہے, کھانستا رہتا ہے. یہ نالج اس کے پاس, یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے, احترام کرنا. ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے, غریب آدمی ہے, نالج نہ ہونے کی وجہ, لیکن اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا. یہ اخلاقیات کا علم, سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے, یہ پہلا والا یا دوسرا والا؟ تو اللہ کے ہاں کرائیٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گورے کے ہاں یا لبرل لوگوں کے ہاں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے, میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے روک نہیں رہا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ پہلے کیا ہے, پہلے اچھا انسان ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئے گی نہیں, جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں, کیونکہ جب سارے مزے یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پہ کمپرومائز کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایجوکیشن چاہیے, پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, عہدہ چاہیے, شہرت چاہیے, انسانیت بے شک تباہ ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے نا تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. عزت بھی مل جاتی ہے آج کل تو, اچھا عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی, نیک رہا, جس کی وجہ سے بیچارہ ترقی نہیں کر پایا, پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا, اس نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, اور ٹماٹر بیچ رہا ہے, عزت ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لوگ ہیں ٹماٹر والا ہے. لیکن ایک آدمی نے بھیک مانگ مانگ کے زکاتیں ادھر سے لے لیں, ادھر سے رویا, اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا, ٹرک کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے. رو رہے ہوتے ہیں لوگ, میں بھوک سے مر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, اور جمع کر کر کے بھکاری پن کر کر کے بالآخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا, کروڑپتی بن گیا. چاہے بھکاری سے بناؤ, کس طرح بھی بناؤ, عزت اس کی. جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے, السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ. لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ ہے, جو بھی ہے. یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا, بھائی حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے, یہ اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے نہیں. جب آپ کے سامنے آئیں گے نا, آپ بولیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی, آپ میرے گھر تشریف لے آئے, پاگل ہو رہا ہوں. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہو, لیکن آپ اتنے خوش ہو گئے نا, یہ میرے گھر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, منہ سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں میں. تو میں اس لیے نام نہیں لیتا, بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری, پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں, کہے گا آپ وہی ہیں نا جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے. میں فون کہتا بھائی کلپ ہٹا یہاں سے, یہ جو ہے نا فوراً یہ والا کلپ ہٹا, ٹھیک ہے. تو پھر نصیحت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو, اگلا بولے گا تو نے میں نام لے کے بدنام کر دیا, تو اب کیا ہمیں نصیحت کرو گے, کیا بات کرو گے ہمارے سامنے. تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, فلا صدقا ولا صلی, دنیا کو اس نے ہاں میں بتا رہا تھا, ابو طلحہ انصاری آئے, نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا باغ میں نے کیا کیا, صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ, ذاک مال رابح, تو بڑا قیمتی مال ہے, پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے, جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی, ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے, اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے, خزانہ ملا ہے سونے سے, پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا, اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا, کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے, تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا, اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا, جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا, تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے, دارالاسلام سے ملا ہے, یہ پوری ڈیٹیل ہے, میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں تو لیکن نکلیں گے نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی, میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تو نے مجھے تو بتا دیا, کسی کو بتانا نہیں, جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ, بتانا نہیں, ورنہ مٹکا تو بچے گا, تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا, وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے, تو میں نے پھر, میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے, لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے, لالچ آ گئی. حالانکہ میرے دل میں لالچ نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتہ ہوتی, ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا, یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں, جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں, انسٹال, کہ کافر کا راستہ الگ ہے, ہمارا لبرل طبقہ, ہماری حکومت, ہمارے اسکول, ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے,
ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے, آپ امیر تھے, آپ خلیفہ تھے, اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو؟ کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا, آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو. امریکہ کا صدر کہے گا, روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے. ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں, اولو الارحام بعضهم اولا ببعض, سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو بتاتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں, اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ, گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے. خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے, اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا, تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا, تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں, جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا, ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں, خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے, ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز, کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو, یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے, نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے. مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, ادھورا رہ گیا تھا وہ واقعہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہیں. وہ پہلے ڈیفینس میں کہیں چوکیدار تھے. میں نے ان سے پوچھا یار آپ نے ڈیفینس میں چوکیداری کیوں چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں یار ایسا واقعہ, وہ ہمارا کھوپڑی گھوم, پٹھان تھا وہ, کہہ رہا ہمارا کھوپڑی گھوم گیا. میں نے کہا کیسے گھوم گیا بھائی تمہارا کھوپڑی؟ کہہ رہے ہیں یار میں جس گھر میں چوکیداری کرتا ہوں سیٹھ کا انتقال ہو گیا, اس گھر کے سیٹھ کا انتقال ہو گیا, تو ایمبولینس آئی جنازہ رات کو 2-2:30 بجے. تو ایمبولینس والوں نے بولا بھائی ان کے بیٹے کو بولو کہ وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں انتقال ہاسپٹل میں ہوا, بچہ گیا نہیں وہاں. تو میت جب گھر آئی ہے تو کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کے بیٹے کو جگایا, بھائی تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہمارے گاؤں میں تو رونا دھونا کئی مہینے تک تعزیت چلتی ہے, رو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کہہ رہے میں گیا, میں نے اس کو اٹھا ہی نہیں. بولا عیدی سینٹر والوں کو بولو غسل کفن دے کے دفن کر دیں. اور یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا ہے. اب تو اور ترقی کر لی ہے بھائی ڈیفینس نے. اب تو یہ چھچور پنا بھی نہیں ہے کہ عیدی, وہ سارے ڈیفینس والے ایسے نہیں ہیں بھائی, بہت سے اچھے بھی ہیں جو بیان سنتے ہیں ہمارا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے کہ یہ حال, کہہ رہے میں نے کہا یار یہ انسان کا بچہ ہے, یہ تو اس سے تو گدھا اچھا ہوتا ہے. باپ کی میت آئی ہوئی ہے باہر, ہم تو کئی مہینے, میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا 6 مہینے میں ٹینشن سے نکلا نہیں تھا. حالانکہ ہم تو اتنا سوچ کے بھائی موت تو برا ہے, پھر بھی 6 مہینے تک مجھے ٹینشن مسلسل رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے بھائی. تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, ان لوگوں کو چھوڑو, ورنہ ہمارا دل بھی پتھر ہو جائے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کے آثار سے گزرتے تھے نا, تو منہ چھپا لیا کرتے تھے, کپڑا ڈھانپ لیا کرتے تھے تاکہ اس عذاب کو نہ دیکھیں. بخاری کی حدیث ہے, قوم سمود کے آثار سے آپ گزرے, صحابہ نے وہاں
پانی کنویں سے پانی نکال کے آٹا گوندا, آپ نے سارا آٹا پھینکنے کا حکم دیا کہ ان کنویں سے پانی بھی نہ پیو. حالانکہ کنویں میں تو کوئی خرابی نہیں تھی نا, لیکن علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پتا ہے بھائی قوم سمود تھی, اللہ کا قہر آیا اس کے اوپر, انہی کنویں سے آپ پی بھی رہے ہو اور آٹا بھی گوند رہے ہو, تو اللہ کے عذاب کی کا جو خوف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ حکمت تھی اس میں. تو ایسے علاقوں میں, علاقہ تو ڈیفینس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, اچھے بھی برے لوگ بھی, لیکن ایسی جگہ چوکیداری کرنا جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہوں. تو ہمارا پٹھان دوست ہے, اس نے بولا یار ہم بھی, ہمارے بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے, تھوڑے دن میں ہمیں بھی اپنے ابا کیا لگیں گے بھائی, بوجھ لگیں گے. ہم کہیں گے یار اس کے تو جنازہ باہر پڑا ہوا ہے, ابا نہیں آ رہا, اور ہم سارا دن ابا کے پاؤں دباتے رہتے ہیں. تو یا تو وہ بے وقوف ہیں یا ہم بے وقوف ہیں. تھوڑے دنوں میں ہو جاتا ہے انسان. اس نے کہا, ہم نے کہا چوکیداری چھوڑو, کسی مدرسے میں ڈرائیونگ کرو پھر جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کیا حکم دیا؟ یہ باغ چچے زاد بھائیوں کو بعض دفعہ آپ نے بیت المال میں بھی جمع کروایا, وہ بھی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن صحابہ بیت المال میں بھی دیتے تھے, ان کو پتا تھا خرچ کس پہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, زکاتیں بہت دیتے ہیں. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو حکومتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہے جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے, ورنہ غریب کو یہاں کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہ ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے نہ تو اولڈ ہاؤس ہے نہ غریبوں اور معذوروں کی مدد ہے. یہ تو مذہبی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم معذوروں کو گھروں میں پال لیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو خیر میں قرآن کی آیت جلدی سے کمپلیٹ کروں. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی, اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظ ہوں؟ ہیں بھائی؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی؟ ہاں بھائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے. پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہہ رہے بھائی یہ ایسا ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے. ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل ہی یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وتولی, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جاتے. جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے گا, 4 شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہوں جیسے کیا آ گئے ہوں, وائبریشن پہ ہوگا. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. تو یہ تو پرانے قصے ہیں, اللہ میاں تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں یہ بات. کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی, وضو خانہ کی تعمیر ہے تو بیت الخلاء کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہیں نا, ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے نا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو بھائی.
نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو, کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا, تباہ ہو جائے تو, تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہا ہے نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا. پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بد دعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی دیکھو, مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مفتی صاحب اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھڈا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں, تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے 12 لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں, میں تیری یہ کر دوں گا ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار یہ کچھ کرو نا یار, تم کیا یعنی 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار, 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں سے. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں. اولا لک فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح ہے نا, تباہ ہو جا تو, لک فاولا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم الاولا. پھر اللہ کہتے ہیں ثم کا لفظ, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں, تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بد دعائی یہ کلمات ہیں. جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بد دعا دے رہے ہیں. اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, کہ بھائی زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا, تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا, تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحن خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا,
فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے. اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے. تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا. ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا, پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس. کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں. تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو. ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں, یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا, تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, اور کیسے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ. یہ ڈارون نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ وَلَقَدْ, اور اللہ نے قد کے ساتھ کہا, تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو تم اتنے غافل ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے, تورات بھی کہہ رہی ہے, انجیل بھی کہہ رہی ہے, سارے پیغمبروں کی تعلیمات کے موت کے بعد زندگی. تم کہہ رہے ہو نہیں, سائنسدان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے. سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو اس سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے؟ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا, نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم کھربوں سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے ہیں. تو خدا نے سافٹ ویئر ڈال کے بنا دیا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا نا, اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے. نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا, خود سے نہیں بنے تھے. فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے. تبھی اب حجت تمام کر دی نا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نافرمانوں پہ. اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, لیکن دھمکی سے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. دھمکیوں پہ دھمکیاں, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, اتنی دھمکیاں. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے میں اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی, ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہو 2-4 چماٹ تو لگا ہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے. اگر دنیا میں مارنا پیٹنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا, یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے, سمجھ رہے ہیں. پھر غیب تھوڑی رہے گا, پھر اللہ کی باتوں پہ ایمان تھوڑی رہے گا. اس لیے اللہ صبر کرتا ہے, تحمل کرتا ہے, حلم اللہ کا نام ہے, حلیم, بردبار.